بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام وسیم خان ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے عمران خان کے حق میں کچھ بیانات دیے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری مذہبی جماعتیں، ان کے رہنماؤں، ان کے پیروکاروں، سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنماؤں کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو کہ جی آپ ایک عالم ہیں، آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ سیاست میں انٹرفیئر کریں، کسی سیاسی شخصیت کو سپورٹ کریں، اس کے بارے میں کوئی سیاسی بیان دیں۔ حالانکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ہر فرد کو، چاہے عالم ہو، طالب علم ہو، جوان، بوڑھا، بچہ، کوئی بھی ہو، اپنی تحقیق کے مطابق جو بھی اس کو اپنی تحقیق اور شعور کے مطابق اچھا لگتا ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے حق میں بیان دے، اس کی حمایت کرے، اس کے حق میں کھڑا ہو جائے۔ وہ جو بھی کر سکتا ہے، ایک جمہوری ملک ہے نا، جو برائے نام جمہوریت بچی ہوئی پاکستان میں، اگر اس روح سے دیکھا جائے وہ تو کسی کے بارے میں بھی بیان دے سکتے ہیں جو ان کو حق پہ نظر آئے اپنے شعور اور تحقیق کے مطابق۔ آپ کیسے روک سکتے ہیں اس چیز کو؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے نظریے میں سیاست کیا ہے؟ کس چیز کو سیاست سمجھتے ہو آپ؟ یہی بھیانک چہرہ جو پاکستان میں سیاست کا نظر آ رہا ہے، اسی چیز کو آپ سیاست سمجھتے ہو؟ جھوٹ، فریب، ظلم، مکاری، عوام کے بنیادی حقوق کی چوری کرنا، لوٹ مار کرنا، اگر یہی سیاست ہے پھر تو میں بھی روکتا ہوں مولانا طارق جمیل کو کہ کسی سیاسی جماعت کے رہنما کی سپورٹ کے لیے نہ آئیں، کیونکہ جو بھی پھر اس وقت اسی جو سیاست چل رہی ہے جھوٹ، مکار، فریب پہ، ظلم پہ، پھر تو کوئی بھی سیاسی جماعت اگر پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے اس وقت تو وہ تو پھر غلط ٹریک پہ ہے نا۔ مذہبی جماعت ہو کہ پھر وہ عوام کو دھوکہ دے رہی ہے، اپنے کارکنوں کو دھوکہ دے رہی ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے، ظلم کر رہی ہے عوام پہ۔ یہ اس وقت جو ہمارے پاکستان میں جو جمہوریت رائج ہے یہ انگریزوں کی دی ہوئی ہے، انگریزوں کے قوانین ہیں یہ، اور یہ انہی انگریزوں کے بنائے ہوئے جملے ہیں کہ کسی مذہبی شخصیت کو سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں 700-800 سال جب سے اسلام آیا، اسلام کے بعد 700-800 سال تک اسلامی ریاستوں میں اپنے اسلامی قوانین جب انہوں نے رائج کیے، 700-800 سال تک پوری دنیا میں انہوں نے حکومت کی۔ وجہ کیا تھی؟ اسلامی قوانین انہوں نے نافذ کیے تھے۔ جب سے ہم نے اپنے اسلامی قوانین سے توجہ ہٹائی، روح گردانی کی، ہم زوال کا شکار ہوئے، پھر انگریزوں نے ہم پہ حکومت کرنا شروع کر دی۔ اور ان کو پتہ تھا سب سے پہلے اگر اسلامی ریاستوں کی اگر اسلامی کنسیپٹ کو ختم کیا جائے تو پھر ہماری حکومت اور چودراہٹ برقرار رہ سکتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے ہمارے شروع سے ہمارے بچوں میں، ہماری ریاست میں اپنے بندے چھوڑ کے یہی نظریہ رائج کیا ہے کہ جی سیاست میں ہمیشہ مذہب کو دور رکھنا چاہیے۔ ان کو پتہ ہے اگر سیاست میں مذہب آ گیا تو ظاہر اسی ریاست میں مذہبی قانون ہو جائیں گے، اور سب سے بہترین، مضبوط اور ایک زبردست معاشرتی جو سسٹم ہے، نظام ہے، وہ اسلام میں ہے۔ اگر اسلام پہ عمل کرنا شروع ہو گئے پھر یہ پہلے کی طرح مسلمان ہم پہ حاوی ہو جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کو اپنے قوانین، اپنے اسلام سے دور رکھنے کے لیے یہ ایک انگریزی کنسیپٹ ہے جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ اصل میں اگر سیاست دیکھی جائے، سیاستدان تو ایک سپریم عنصر ہے ہر ریاست کا، جو کہ اسٹیٹ اور عوام کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے، پل کا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اسٹیٹ ہر فرد تک تو نہیں پہنچ سکتی نا۔ اس لیے سیاستدان درمیان میں آتے ہیں، وہ اپنے محلے، اپنے حلقے کے لوگوں کے درمیان یعنی کہ ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے بنیادی حقوق دیتے ہیں، وقت کے مطابق، ضرورت کے مطابق ان کو تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں، قانون سازیاں کرتے ہیں، اور ایسے قوانین رائج کرتے ہیں انصاف پہ مبنی، جو کہ ہر کسی کو ایک برابر کا مقام دیتے ہیں، چاہے امیر ہو، غریب ہو، انصاف کے پلڑے میں دونوں برابر ہیں، اور یہی ہمارا اسلام کہتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو بھی جمہوری نظام ہے ہمیں یہ برطانیہ سے ملا ہے، ہمارا جو بھی اس وقت قانون ہے، جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، ہم نے برطانیہ سے لیا ہے، انگریزوں سے لیا ہے، انہی کا رائج کردہ ہے، اور یہ انہی کا کنسیپٹ دیا ہوا ہے کہ جی مذہب کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے سیاست میں، کیونکہ ان کے مذہب میں سب جائز ہے۔
عوام یعنی جو امیر ہے امیر رہے، غریب کو کوئی حق نہیں بنتا تعلیم پہ، تعلیم حاصل کرنے کا، کسی غریب کو اس کے بنیادی حقوق نہیں دینے چاہیے، وہ غلامی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ صرف چند ایسے قوانین ہیں جو انگریزوں نے اس پہ عمل کیا، حالانکہ وہ اسلام سے لے کے ایک انصاف، صرف انصاف ہی وہ چیز ہے جو انہوں نے صرف ایک ایک قانون اسلام سے لیا ہے۔ آج ہم سے وہ زیادہ ترقی یافتہ ہے، ہم سے آگے نکل چکے ہیں ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو، لیکن ہمیں وہ اسی چیز میں انہوں نے پھنسایا ہوا ہے کہ جی مذہب کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے ہمارا اسلام ایک بہترین معاشی سسٹم ہے، اگر ہماری ریاست میں وہ نافذ ہو گیا ہر لحاظ سے ہم آگے نکل جائیں گے، پیچھے چھوڑ جائیں گے ان کو، ہمارے پھر سے ہماری مسلمان ریاستیں پوری دنیا کو لیڈ کریں گی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے سیاست ایک عبادت ہے، خدمت خلق ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے سیاست؟ انصاف قائم کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آخری نبی تک اگر آپ دیکھیں، سارے کے سارے سیاست دان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ایک دین دے کے ایک حدود و قیود معین کر دی ہر انسان کے حقوق کے لیے، وہ اسی اپنی حدود میں رہ کے اپنی معاشرتی زندگی بہتر بنا سکتا ہے اور اپنے معاشرے کے لیے کچھ کر سکتا ہے، اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے آزادی سے۔ جو بھی نبی آیا اس نے سیاست میں انٹرفیئر کیا، وہ سیاست کرنے کے لیے آیا، لیکن وہ یہ سیاست نہیں تھی جو اس وقت پاکستان کی حالت ہے، پاکستان جو شو کر رہا ہے، پاکستان جو چہرہ دکھا رہا ہے سیاست کا، نہیں، وہ انصاف پہ مبنی سیاست تھی، خدمت خلق پہ مبنی سیاست تھی، جہاد پہ مبنی سیاست تھی، اپنے حق کے لیے سٹینڈ لینے والی سیاست تھی، وہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے اور اپنے دین کے قوانین اپنی ریاست میں نافذ کرنے والی سیاست تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، نمرود جو حاکم بنا ہوا تھا خود کو خدا سمجھتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دین لایا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ، عوام کو شعور دی، تعلیم دی، یہ سیاست میں انٹرفیئر نہیں تو اور کیا ہے؟ جو نمرود کو اچھا نہیں لگا اس نے آگ میں پھینکوا دیا۔ اسی جد و جہد کو جاری رکھتے ہوئے آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی، پوری کی پوری قوم کا انہوں نے ایک نظریہ ہی بدل دیا، اپنے اس وقت کا جو دین تھا اپنی ریاست میں امپلیمنٹ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، نمرود تباہ و برباد ہو گیا، اس کی ریاست تباہ و برباد ہو گئی۔ اگر یہ سیاست نہیں تو اور کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، جو ظلم و ستم پہ سٹیٹ بنائی ہوئی تھی فرعون نے، جو بھی اس سے کم تر تھا ان سے سجدے کرواتا تھا اور غلامی پہ رکھا ہوا تھا سب کو، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ظلم و ستم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالانکہ اس کے گھر میں پلتے ہوئے انصاف رکھا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین اور فرائض جو کہ پیور سیاسی تھے، اپنی قوم کو شعور دیا، نبوت کا اعلان کرتے ہوئے انصاف کی تلقین کی، اور اپنے حق حاصل کرنے کے لیے کسی بھی ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کا، جس کا نام جہاد ہے، اس کی تعلیم و تربیت دی، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے فرعون سے چھٹکارا پایا، اپنی اسٹیٹ بنائی، اپنی ریاست بنائی، اپنے قوانین نافذ کیے، عوام خوشحال ہو گئی، یعنی دینی قوانین رائج ہو گئے۔ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد دیکھ لیں، ساری سیاست پہ ہے۔ 1400 سال پہلے اسلام کے آنے سے پہلے قریش کا راج تھا پورے کے پورے مکہ میں، پورے کے پورے عرب میں، وہ اجمی کو عربی پہ فضیلت نہیں دیتے تھے، کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں دیتے تھے، برابری کا وہ تعلق نہیں دیتے تھے، کسی غلام کو حیثیت نہیں تھی، اس کی جرت نہیں تھی کہ وہ تعلیم حاصل کرے یا کوئی سوال کرے اپنے مالک سے، یعنی کوئی انصاف نہیں تھا، ظلم و ستم تھا۔ ہمارے آخری پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ کا اسلام لے کے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین لے کے، انہوں نے آ کے پہلے انصاف کی تعلیم دی کہ سارے اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں، سارے آدم کی اولاد ہے، سب کا حق ہے وہ اپنے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق زندگی جیے، اللہ تعالیٰ کے حدود و قیود جو اللہ تعالیٰ نے معین کیے ہر انسان کے لیے۔ یہ سیاست نہیں تو اور کیا ہے؟ قریش کے جو اس وقت کے یعنی کہ جو ابو سفیان ہو گیا، جو بھی قریش کے کفار تھے، سب کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔
جہاد کیا. جہاد کا کنسیپٹ ابھی ہم نے ختم کر دیا، اسی وجہ سے ہم زوال پذیر ہو گئے. نبی کریم کی جد و جہد دیکھیں، ساری کی ساری جہاد انصاف پہ ہے، سیاست پہ ہے. انہوں نے اپنے مدینہ میں آئے، مدینہ میں اپنے قوانین بنائے، اسلام کے مطابق قوانین رائج کیے، غلاموں کو ان کی حیثیت دی، ایک انسان ہونے کے ناطے آزادی دی. وہ غلام جو اب ایک سوال نہیں پوچھ سکتے تھے مالک سے، حضرت بلال کو دیکھیں لیڈر بن گئے. حضرت سلمان فارسی کو دیکھیں، حالانکہ وہ فارس کے شہزادے تھے لیکن عرب میں تو غلام بن کے آئے تھے نا، ایک غلام کی حیثیت تھی. عرب تو اس کو غلام کے نظریے سے دیکھتے تھے. انہوں نے اتنی آزادی دی، اتنا قانون رائج کیا، انصاف دیا، بنیادی حقوق دیے جو کہ ہر انسان کا فرض ہے. جنگ کے دوران جب کفار جنگ خندق ہونے والی تھی، کفار آ رہے تھے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے، یہ خندق کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ نبی پاک کو مشورہ دیا بیٹھ کے سارے صحابہ کے سامنے حضرت سلمان فارسی نے کہ جی ہمیں چاہیے مدینہ کے درمیان، مدینہ کے باہر جہاں سے کفار داخل ہوں گے، ہمیں خندق کھودنی چاہیے. اگر اس وقت آپ دیکھیں کوئی ایک چھوٹا سا غلام اپنے مالک کو مشورہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ انگریزی نظام ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سیاست کو اسلام کے روح سے دیکھیں. جتنا ہم اپنے اسلامی قوانین سے دور ہوں گے، جہالت کا شکار ہوں گے، غلامی کا شکار ہوں گے. کیوں انگریز ہم پہ مسلط ہیں اس وقت؟ ہم اپنے اسلامی قوانین سے روح گردانی کر گئے. انہوں نے ہم پہ اپنے قوانین مسلط کر دی، حالانکہ وہ بھی اسلام سے ایک دو چند جمہوری، انصاف پسند اور آزادی، یعنی برائے نام کچھ انہوں نے اسلام سے کچھ چیزیں لے کے اپنے ملک میں رائج کی، وہ ترقی یافتہ ہو گئے. ہم پہ بھی حکومت کر رہے ہیں ابھی، حالانکہ اپنے گھر میں بیٹھ کے، ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. ان کے قوانین رائج ہیں ہمارے ملک میں، ہم ابھی تک آزاد نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ صرف ایک وجہ ہے، ہمارے سیاستدانوں نے سیاست کو غلط رخ دیا. اصل جو حقیقی سیاست کرنے کے ماہر، جو حقدار تھے، ہمارے عالم علماء جو ہمارے دین کی جان پہچان رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، ایک اسلام کا چہرہ سمجھا جاتا ہے ان کو، جیسا کہ مولانا طارق جمیل ہے اس وقت، جو فرقہ وارائیت سے دور، دنیا داری سے دور، لالچ سے دور، انسانیت کی تربیت کرنے کے لیے، حق کے لیے سٹینڈ لینے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں. ایسے عالموں کو سیاست میں آنا چاہیے جو کہ نبی کی سنت کے مطابق سیاست کر سکتے ہیں، نہ کہ انگریزوں کے دیے ہوئے کنسیپٹ کے مطابق، جو کہ جھوٹ فریب پہ منحصر ہے. آج جھوٹ فریب کا چہرہ ہے، جو جیسا کہ ہماری جے یو آئی کا چہرہ دیکھ لیں، اسلامی جماعت کا، فضل الرحمان کو دیکھ لیں، کبھی اس نے لبادہ تو اسلام کا اوڑا، اسلام کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ تحریک لبیک کو دیکھ لیں، اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، پھر یہ سیاست میں کیوں ہے؟ جب بھی چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے پورے پاکستان کو یرغمال بنا کے نقصان کر دیتے ہیں، بسیں جلا دیتے ہیں. انسان کے بنیادی حقوق جو کہ اسلام دیتا ہے، اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ سیاست ہے. سب سے پہلے جو یہ احتجاج کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ بغاوت کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، اسلام سے بغاوت کرتے ہیں. ایسے سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرنے کی بجائے ہمیں ایسے عالموں کی حمایت کرنی چاہیے جیسا کہ مولانا طارق جمیل ہے. ایسے ہمیں اپنے علماء کو لیڈر بنا کے سیاست میں انٹر کرنا چاہیے، تاکہ وہ آ کے آنے والی نسل کی تربیت کر سکیں، موجودہ سیاستدانوں کی تربیت کر سکیں، انصاف کے اور اسلام کے قوانین نافذ کرانے کے لیے ان کو تعلیم دے سکیں. پھر جا کے ہماری سیاست اسلام کی روح سے ایک ترقی یافتہ اور انصاف پسند ریاست بنے گی. جا کے پھر ہر انسان کو اس کی حقوق بھی ملیں گے، تعلیم بھی وہ اپنے حق سے ادا کر سکے گا، کوئی بھوکا بھی نہیں سوئے گا. کیونکہ اسلام میں ایک ایک چیز کا، ایک ایک بندے کا دوسرے پہ جو حق بنتا ہے، ہر چیز واضح کر دی. ایک نیل سے لے کے، یعنی ایک ناخن سے لے کے ہر چیز واضح کر دی اس نے. کس وقت پہ کاٹنا چاہیے ناخن، داڑھی کب بنانی چاہیے، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بوڑھے کا جوان پہ کیا حق ہے، جوان کا بوڑھے پہ کیا حق ہے. آج کل اسی چیز کی تو مخالفت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم غلط ٹریک پہ چڑھ گئی ہے ہماری پوری کی پوری ریاست. ہم نے جھوٹوں کو اوپر بٹھا دیا، مکاروں،
جو ہمیں فریب دے رہے ہیں، ہمارے ووٹ لے کے ہمارے حقوق سلب کر رہے ہیں، ہم نے ان کو اوپر بٹھا دیا، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہماری ریاست. تو پھر ظاہر ہے یہی ظلم ہوگا ہماری ریاست میں، جھوٹ و فریب ہوگا. جو بھی عالم پھر جس کا تعلق مذہب سے ہو، ہمیں عجیب فیل ہوگا کہ وہ سیاست میں کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے شروع سے سیاست کا جو چہرہ دیکھا ہے وہ ہمیشہ فریب، ظلم اور ایک دھوکے سے بھرا ہوا دیکھا. اصل جو سیاست ہے، جو سنت نبی ہے، انبیاء کی سنت ہے، وہ ایسے عالم جیسے مولانا طارق جمیل ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آئیں، عوام کو لیڈ کریں، اسلامی قوانین نافذ کریں. چلو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں وہ اس چیز میں ان کا کوئی دلچسپی نہیں، وہ بیان تک بھی نہیں دے سکتے ملک میں، حالانکہ وہ آزادانہ ملک میں رہ رہے ہیں، جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں. اتنی پابندی ہے ان پہ. تمام سیاسی جماعتیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اپنے تمام دنیا داری کے مفادات حاصل کر رہی ہیں، مذہب کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. ایک عالم جو کہ ایک سیدھا انسان کا درد رکھنے والا، اپنی ریاست کو وہ مدینہ کی ریاست کی طرح دیکھنا چاہتا ہے، ایک فلاحی ریاست کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے حق میں بیان دے رہا ہے، جو کہ ایک مدینہ کا کنسیپٹ رکھتا ہے، سنت نبی پہ چلنے کے لیے اپنی کارکنوں کی تربیت کرتا ہے جیسے کہ عمران خان. اس کے حق میں اگر بیان دے رہے ہیں تو آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ آپ کے نظریے میں یہی سیاست ہے کہ چور ڈاکوں کی حمایت کی جائے، ان کی طرح سیاست کی جائے؟ نہیں، یہ غلط ہے، ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ ہم اس پورے نظام کو، اس کے سیاسی کنسیپٹ کو جو کہ اس وقت رائج ہے، ہم چینج کریں گے، اس کو تبدیل کریں گے. ہمیں کرنا ہوگا، ہمیں اپنے نوجوانوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی ہوگی، تاکہ یہی ایک سپریم عنصر ہے. اگر یہ ٹھیک ہو گیا نا، پوری کی پوری ریاست خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. یہ ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھے جو سیاستدان ہیں، اگر یہ ایماندار آ گئے، یقین کریں پوری کی پوری ریاست ٹھیک ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اسٹیٹ میں یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ ایک انجن کی طرح کام کرتی ہے پوری ریاست میں، اور اس انجن میں جو تیل کا کام کرتی ہے وہ یہی پارلیمنٹ کے میں بیٹھے سیاستدان ہیں. اگر تیل ٹھیک نہ ہو، انجن کیسے کام کرے گا؟ مسنگ کرتے کرتے آخر بند ہو جائے گا. اگر تیل میں پانی مکس ہو، تیل اوریجنل نہ ہو، تیل پیور نہ ہو، انجن آخر چلتے چلتے بند ہو جائے گا. اسی لیے اسٹیٹ کو ایک ایماندار اور قانون نافذ کرنے والے، انصاف کے لیے کام کرنے والے، عوام کی ایک خالصانہ طور پہ رہنمائی کرنے اور ان کے بنیادی حقوق کے لیے کام کرنے کے لیے ہمیں بہترین سیاستدان چاہیے. پھر جا کے ہمارے اسٹیٹ اور ریاست مدینہ کی طرح انشاءاللہ فلاحی ریاست جا کے بنے گی. اور میری نوجوان طبقے سے گزارش ہے کہ اپنا کنسیپٹ ٹھیک کریں. ہر عالم کو چاہیے، اسی کا سب سے پہلے حق بنتا ہے وہ آ کے سیاست کرے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے انصاف کو، اسلام کے قوانین کو، انسان کے حقوق کو. جو بھی اسٹیٹ کا اس پہ حق ہے یا عوام کا اس پہ حق ہے، وہ بہتر جانتا ہے. کس طرح اسٹیٹ کو چاہیے کہ قوانین کے مطابق چلایا جائے. سب سے پہلے ہمارے علماء کو آنا چاہیے. اگر وہ اسلام کی ترویج کے لیے لگے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اپنا انتخاب ایسے آدمی کو کریں جو کم از کم انصاف پسند ہو، انسانیت کا درد رکھتا ہو، مذہب کے قوانین جانتا ہو. ایسے نہیں جن کو ایک یعنی کہ ساری اسلامی قوانین دور کی بات، حدیثیں مفتی ہونا دور کی بات، جن کو ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں آتی. اگر ہمارے یہ جو بھی بیٹھے ہیں پارلیمنٹیرین، ان سے انگریزوں کے قانون پوچھ لو، A/3 پوائنٹ یہ بریکٹ کے ساتھ آپ کو بتا دیں گے سارے آرٹیکل. لیکن اگر ایک چھوٹی سی صورت سننی پڑ جائے نا، ان آتو ان کل کوثر، جو 3 آیات ہیں صرف، ان کو یہ بھی یاد نہیں ہے. ہم کیسے جواب دیں گے پھر ہم عوام جو ان کو سلیکٹ کر کے اوپر بٹھاتے ہیں؟ کس طرح منہ دکھائیں گے ہمارے قبروں میں محشر کے دن اپنے پیغمبر کو، جس کی شفاعت کا آسرا ہے، ہمیں شفاعت کی امید ہے؟ ہم بھی برابر کے گنہگار ہیں جو ہم اپنے سیاستدانوں کو، اس طرح کے سیاستدانوں کو اوپر لاتے ہیں جو کہ اسٹیٹ اسلام کے نام پہ بنی ہے، اسلامی قوانین نافذ کرنے کی بجائے انگریزوں کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں.
ایک چھوٹی سی آیت تک نہیں آتی. آیت کا ترجمہ تو دور کی بات، قرآن مجید کو رائج اور اس کو سمجھنے تو دور کی بات، زبانی کلامی ایک آیت تک نہیں پڑھ سکتے. ہم بھی برابر کے شریک ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اسی امید سے ہیں کہ جی ہم جائیں گے، ہمارے اعمال قابل قبول ہوں گے، محشر میں جائیں گے ہمیں شفاعت نصیب ہوگی. ہم سے جب یہ سوال کیا نبی پاک نے، کیا جواب دیں گے ہم نے اپنے اوپر کس کو مسلط کیا؟ یہ ہمارے انوٹھے کی ایک یقین کریں ایک کی گئی کارروائی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اسٹیٹ آج ہم اس موڑ پہ پہنچی ہے، تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے. ہم عوام کی بے شعوری ہے. ہم نے چور لٹیروں کو اوپر بٹھایا ہے، ایک انصاف پسند کسی رہنما کو نہیں چنا. اگر ایک غلطی سے آ بھی جائے، پیدا بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ رحم بھی کر دے کسی قوم پہ، جیسے کہ عمران خان ہے، اتنا کچھ ہوتے ہوئے پھر بھی وہ عوام کے لیے لڑ رہا ہے. اگر ایسا آدمی آ بھی جائے پھر بھی یہ ہمارا کرپٹ ٹولہ اس کو نہیں چھوڑتا. ہم نے کبھی سٹینڈ ہی نہیں لیا. جس نے بھی پاکستان اور ہماری ریاست کے لیے سٹینڈ لیا، کام کرنے کی کوشش کی، ہماری بیوروکریسی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو جا کے باہر پھینکا. ہم عوام ستو پی کے سو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بھٹو کے بعد کتنا ایک ظلم برداشت کرنا پڑا اس اسٹیٹ کو، کتنا قرض دار ہے یہ اسٹیٹ. آپ کو پتہ ہے آج آ کے عمران خان ملا ہے ہمیں. اگر آج بھی ہم نے اس کی قدر نہ کی، جس دہانے پہ اس کرپٹ ٹولے نے اس اسٹیٹ کو چھوڑا ہے، اگر عمران خان چلا گیا، اگر ہم نے اس کا ساتھ نہ دیا، ان کی نسلیں تیار بیٹھی ہیں ہم پہ ہمیں غلام بنانے کے لیے، ہم پہ حکومت کرنے کے لیے، پھر تو وہ پورے کا پورا پاکستان بیچ دیں گے. پھر کب کوئی لیڈر پیدا ہو، پھر وہ ہماری رہنمائی کرے، پھر ہم جا کے پھر انصاف پہ کام کر سکیں، عوام کی بھلائی کے لیے کام کر سکیں. لہٰذا وقت کو غنیمت جانے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے، جو لیڈر دیا ہے، اس کی قدر کریں. سارے کا سارا آئینہ آپ کے سامنے ہے. میری اپیل ہے پاکستان کے تمام علماء سے، عوام سے، جو یعنی عوام کی نظر میں جو بھی انصاف پسند ہے، کسی بھی دنیا کے فائدے سے، لالچ سے، فرقہ وارائیت سے دور ہیں، ہمیں چاہیے ان کو پہلے لائیں. اگر وہ اسلام کی ترویج میں لگے ہوئے ہیں، پھر ہمیں چاہیے کوئی انصاف پسند اور ایک پڑھا لکھا نمائندہ ہم پارلیمنٹ میں لائیں، جو ہمارے لیے کام کر سکے، ہمارے اسٹیٹ کی ترقی کے لیے کام کر سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے، تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لیے بہترین کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.